پاکستانی شارکس نے بھارتی ویلز کو مار بھگایا۔ بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاک بحریہ کی زبردست نگرانی سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آگے نہ بڑھ سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا دشمن بھی تسلیم کرتا ہے کہ پاک نیوی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیان المرصوص میں بحریہ کے کردار کو سراہا۔ کہا دشمن نے دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب پائے گا۔ وطن عزیز کے ہر انچ کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افواج پاکستان کی بہادری نے وطن عزیز کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ دفاعی محاذ کی طرح معاشی میدان میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گئے۔ چین اور دوست ملکوں نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان نیوی ڈاکیارڈ آمد پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PNS تیمور کا بھی دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو نیوی کی موجودہ تیاریوں اور اسٹریٹجک اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی نیوی افسران اور جوانوں سے ملاقات، جذبے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا تارڑ اور خالد مقبول بھی ہمراہ تھے۔ بھارت نے اب اکسایا تو رد عمل فوری اور بے رحمانہ ہوگا۔ بھارت اسرائیل ہے نہ ہم فلسطین۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ DG ISPR کا دو ٹوک موقف۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والی BLA نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دہلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں نے BLA کی حمایت میں بیانات دیے۔ مقبوضہ کشمیر یا بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارتی جبر کی وجہ سے اندرونی مسئلہ ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی شامت آ گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں۔ BLF کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آواران کے علاقے گشپور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ بھارتی اسپانسرڈ ہلاک دہشت گردی شناخت یونس کے نام سے ہوئی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 2 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد صبر اللہ اور امجد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا امن اور استحکام سبوتاژ کرنے کی بھارتی پراکسیز کی ہر کوشش ناکام بنا دی گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی ایجنڈے کے خلاف بروقت کارروائی کی۔ پاکستان میں امن و امان کو نقصان پہنچانے کے بھارتی عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں آپریشن کے دوران فرحاد علی توری اور صابر آفریدی شہید ہو گئے۔ کارروائی میں 2 خارجی مارے گئے۔ لکی مروت میں 5 اور بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خارج ہلاک ہو گئے۔ بھارتی پراکسیز اور خارج کے خلاف جنگ جاری رہے گی، افواج پاکستان کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی آج بیجنگ پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار کا دورہ نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان چین تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ پاکستانی حکومت چین پاکستان تعلقات انتہائی اہم سمجھتی ہے۔ پاک بھارت صورتحال پر چین کئی بار اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے۔ چین کی خواہش ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت جاری رہے۔
پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب، چین نے محمد ڈیم پر کام تیز کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چین نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر دیا ہے۔ ڈیم میں کنکریٹ کی بھرائی شروع کر دی ہے، جو منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ کے پی میں محمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اگلے سال مکمل کرنا ہوگا۔ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدو اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت، فاتح خانی کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا، شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ، پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں سے ملاقات کی۔ کہا، پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی۔ فرض کی ادائیگی کے دوران اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے۔ پاکستان نے شاہین میزائل سے متعلق بھارت کے بے بنیاد دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، پاکستان نے صرف فتح میزائل، لانگ رینج ڈرونز اور آرٹلری استعمال کی۔ استعمال شدہ ہتھیاروں کی تفصیل آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں موجود ہے۔ بھارتی میڈیا کا شاہین میزائل سے متعلق پروپیگنڈا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی فوج نے ویڈیو جاری کی اور جھوٹا دعویٰ پکڑے جانے پر خود ہی ڈیلیٹ کر دی۔ حکومتی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں، شبلی فراز کا سینیٹ میں حکومت سے شکوہ۔ کہا، اپوزیشن کو قومی مسئلے پر بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اقوام عالم میں بانی پی ٹی آئی کی پذیرائی ہے، ہماری بات زیادہ مؤثر ہوگی، ہم اراکین کو اپنے خرچے پر دنیا میں بھیجیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اپوزیشن کو اختلاف رائے کا حق ہے، حکومتی کمیٹی یا وفود میں ہمیشہ حکومت کے اراکین ہی ہوتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں اپوزیشن نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ کی اپوزیشن لیڈر کی تجویز کو زیر غور لانے کی ہدایت۔ کہا، اپوزیشن کے اراکین کو وقت میں شامل کرنے کے لیے بات چیت کی جائے۔ اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ جو ڈسکس ہوئی ہے وہ تو اس کے اندر چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بالکل پرپوزل دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبران جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، اس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کی وہ اپنی حکمت عملی جو بھی دے گی اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز محمود خان اچکزئی نے دی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی تجویز پر اپنی رائے دے گی۔ معاملے میں تاخیر کی وجہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں نہ ہونا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کی اے آئی نیوز سے گفتگو۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، سنا ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، جو دوست یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین تحریک عدم اعتماد لانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تحریک عدم اعتماد سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ کہا، پی ٹی آئی کا ایسا کوئی ارادہ ہے نہ بانی نے ہدایت دی۔ ایک جھنڈا، ایک قوم، ایک ہیرو، ایک لیڈر، آرمی چیف، اس نے سب کو یونائٹ کر دیا ہے۔ کوئی پالیٹکس تو مجھے اب نظر نہیں آئی۔ آرمی چیف نے پوری قوم کو متحد کر دیا، اب کوئی سیاسی تقسیم نظر نہیں آ رہی، ایک جھنڈے تلے پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں، حکومت کو چاہیے عالمی سطح پر مضبوط موقف کے لیے اقدامات کرے۔ بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں پاکستان کے میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ بریک کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کی شاندار واپسی، کراچی کنگز کو 79 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا کر ٹاپ 2 میں جگہ بنا لی۔ پنڈی میں کنگز 252 رنز کے تعاقب میں 172 رنز پر آؤٹ، وارنر 43، عباس 34 اور بینچ 26 رنز بنا سکے۔ شاداب نے 4 اور سلمان ارشاد نے 3 شکار کیے۔ اسلام آباد نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 251 رن چھوڑے۔ ایلیکس ہیلز 88، صاحبزادہ فرحان 73 اور شاداب 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسلام آباد کی ٹیم بدھ کو پہلے کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ٹکرائے گی۔ کراچی کنگز کو لاہور قلندرز کے خلاف جمعرات کو ایلیمینیٹر کھیلنا پڑے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
20 سے بال کرانے چاہیے تھے. پچ بہت اچھا ہے, بالرز کی اتنی پٹائی ہوئی ہے, سب نے 50 سے زیادہ رن دیے ہیں. تو کس عقل مند نے مشورہ دیا ہیوی رول لے لو؟ اسلام آباد نے بالنگ کی ہے نا, ویسے کراچی نے بالنگ نہیں کی. تو اوپر سے آپ دیکھیں 153 رنز کی پارٹنرشپ جب لگ جائے نا, پھر میک شیور ہوتا ہے کہ 240 250 ہو. کراچی کنگز کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ غلط تھا. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال, کہا نبی سے بالنگ کیوں نہیں کرائی گئی. کامران اکمل کی کراچی کنگز کی بالنگ پر تنقید, کہا کنگز کی اوپننگ اچھی نہیں رہی. مہمان فیصل رحمان نے ایلیمنیٹر میں لاہور کو فیورٹ قرار دیا. مصطفیٰ چودھری بنے شعیب اختر, عادی نے شرکا کو خوب ہنسایا. غلط خبریں اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کا وتیرہ. بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کی بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کر کے شرمندہ کر دیا. سیکرٹری بورڈ نے کہا ایشیا کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بنگلہ دیشی حکومت نے کرکٹ بورڈ کو اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کی ہدایت کر دی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پاکستان کے دورے سے متعلق حتمی اعلان آج کرے گا. پی سی بی کھلاڑیوں سے رابطہ کر کے ان کی رائے لے رہا ہے. پی سی بی دورے کا نیا شیڈول بنگلہ دیش کو بھیج چکا ہے. 5 میچ کی T20 سیریز 27 نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے. صوبہ بلوچستان میں 18 مئی کی رات کو مستونگ بار کے جنرل سیکرٹری تھے عطا اللہ بلوچ. ان کو رات 1 سے 2 بجے کے دوران اٹھایا گیا ہے. اگر بار پالیٹکس کے لیے آپ نے سینٹ کے فلور کو یوز کرنا ہے ارسپانسبلٹی کے ساتھ, تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے. کامران بھائی, آرڈر ان دا ہاؤس. سینٹ اجلاس میں اراکین آپس میں لڑ پڑے, ایوان میں شور شرابہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بلوچستان میں ایک وکیل کی گرفتاری پر سوال اٹھایا تو انوار الحق کاکڑ نے اعتراض اٹھا دیا. کہا سینٹ کو بار کی شراست کے استعمال نہ کریں. دونوں اراکین آپس میں الجھ پڑے, تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے دونوں اراکین کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ. حکومت نے IMF کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع FBR کا کہنا ہے نان فائلرز پر گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی ہوگی. ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے. ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری. سندھ حکومت بلوچستان اور KP پر مہربان. بلوچستان میں گھروں کی تعمیر کے لیے 2 ارب اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی کے ضلع DI خان کے لیے 1 ارب کی منظوری کی تجویز. اس حوالے سے CM ہاؤس میں سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا. سندھ کی ترقیاتی فنڈز دوسرے صوبوں میں کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں, سندھ کے عوام کا سوال. عوام پیٹرولیم لیوی کی مد میں 194 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری. حکومت نے IMF کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں اضافی وصولیوں کی یقین دہانی کرا دی. صوبے IMF اور ورلڈ بینک کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس اکٹھا کریں گے. صوبوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی. IMF کی پاکستان سے متعلق کنٹری پارٹنرشپ رپورٹ جاری. رپورٹ میں کہا گیا FBR ہدف کے مطابق ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہا. بجٹ پر مذاکرات کے لیے IMF وفد پاکستان پہنچ گیا. تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے بات چیت ہوگی. بانوے فیصد غزہ تباہ ہو چکا. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا کہنا ہے غزہ میں صرف 8% عمارتیں بچی ہیں. نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار, پورے غزہ پر قبضے کا اعلان کر دیا. اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 71 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے شمالی اور جنوبی غزہ میں زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا. خان یونس پر 1 گھنٹے میں 30 فضائی حملے کیے. النصر اسپتال پر حملے میں طبی سامان مکمل تباہ. اسرائیل نے اتحادیوں کے دباؤ پر 2 ماہ بعد غزہ میں محدود پیمانے پر امداد پہنچانے کی اجازت دے دی. برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی دھمکی.
تینوں ملکوں نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ غزہ جنگ رہی تو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ بیان میں کہا اسرائیل حکومت کا غزہ میں انسانی امداد سے انکار ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں فوجی حمل بند کر کے امدادی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ بیان میں مغربی کنارے میں مزید اسرائیلی بستیوں کی مخالفت۔ روس یوکرین جنگ بندی کی کوششیں، امریکی صدر ٹرمپ کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ، 2 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا روسی صدر سے گفتگو بہت مثبت رہی۔ روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ جنگ بندی کی شرائط دونوں فریق آپس میں طے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ روس جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارتی تعلقات چاہتا ہے۔ ویٹیکن نے روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی جیت، قیمتی نوادرات کی فرانس سے پاکستان واپسی۔ فرانس میں اسمگل کی گئی بلوچستان کی نوادرات پاکستان پہنچا دی گئی۔ فرانسیسی حکام نے نوادرات پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دی۔